یہ چاہتا تھا کہ آپ کو سامنے بلائیں، لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے نہیں بلا سکے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال میں مہمان خصوصی سے ادب سے درخواست کرتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ آپ کتنا وقت لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ پوری رات بھی ہمیں سنانا چاہیں تو ہم سننے کے لیے تیار سنیں گے بھی انشاءاللہ، کیونکہ باگل کوٹ والے پیاسے ہیں، ہماری پیاس آپ بجھائیں، بجھا کر جائیں۔ حضرت والا کو میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں آ کر تفصیلی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران نظام، عمائدین شہر، اور میں کس حساب سے کہوں کہ آپ مکتب کے طلبہ ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ مکتب کے طلبہ ہیں، بلکہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایک مدرسے میں آیا ہوا ہوں جو ایک قیام اور قیام کا مدرسے کی شکل ہے۔ ایک کئی سالوں سے پڑھ رہے ایسے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ایسے طالب علم ماشاءاللہ، جن کی فکروں کو دیکھ کر، جن کے لباس کو دیکھ کر اور جن کے چہروں کو دیکھ کر نہیں محسوس ہوتا کہ آپ لوگ انجینئر بن رہے ہیں، آپ لوگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، یا آپ میں سے کوئی سینٹرنگ کا کام کر رہا ہے، ایسا نہیں لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ کی تھوڑی سی کوشش نے آپ کو کہاں سے کہاں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، آپ کو جو ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت تو مجھے تعارف کر کے کہے کہ آپ پوری رات لے لیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ماشاءاللہ آپ کے بول ایسے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے جو بھی پڑھا ہے 6 مہینے تک، آج پوری رات میں بھی سنتا جاؤں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سناتے جائیں اور میں بھی سنتا جاؤں۔ میرے اندر ایک ایسے جذبات ہیں، میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ دنیا کے اندر آپ کو عزت کا مقام اور یہ تحفے اور تحائف، یہ تمام چیزیں آپ کو عطا کیے گئے، لیکن ایک وقت آئے گا، وہ آخرت کا وقت ہوگا، وہ آخرت کے مراحل ہوں گے۔ اس موقع پر بھی دینداروں کی صفوں کو الگ کیا جائے گا، قرآن پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اعزاز کیا جائے گا۔ کون سی کتاب پڑھنے والے؟ وہ سیوکس والے نہیں ہوں گے، جغرافی والے نہیں ہوں گے، میتھمیٹکس والے نہیں ہوں گے، سائنس والے نہیں ہوں گے، فزکس اور کیمسٹری پڑھنے والے نہیں ہوں گے، کنڑ وغیرہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ کتاب، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلندی، وہ مرتبہ، وہ اعزاز، وہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے فضائل میں ہے کہ ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتوں کو اتارا، اس قرآن کے اعزاز کو لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ اور وہ قرآن کیا عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، ایک ایک حرف اس کا آج تک بدلا نہیں، قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کو مٹانا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اگر اس کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ختم ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کا کلام آج تک اسی شان کے ساتھ، اسی بقا کے ساتھ، اسی اللہ رب العزت نے اس کلام کو رکھا ہے۔ بہرحال وہ کون سا کلام ہے جس کو میں چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھوں؟ ہم پوچھیں کہ اے کلام تیرا نام تو بتا، تو قرآن کہتا ہے انا قرآن مجید۔ ہم پوچھتے ہیں اے قرآن تو کہاں رہا؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ وہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں
اے قرآن تو کس کے جانب سے نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس کے واسطے سے نازل ہوا؟ وہ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، میں جبریل امین کے واسطے سے نازل ہوا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے وَنُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس شب میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس لیے نازل ہوا؟ وہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا نزول کا مقصد ما ہوا شفا، کہ پوری دنیا جہاں کے لیے شفا بن کر نازل ہوں، اور رحمت للمؤمنین، اور دنیا کے تمام مؤمنین کے لیے رحمت بن کر میں نازل کیا گیا۔ اس عظیم کتاب کو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، اس عظیم کتاب کو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، جس کتاب کے سامنے جانے سے پہلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اثرات کے بدولت سورہ طٰہٰ کی آیتوں پر ان کی نظریں جب پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بدلا، ان کے دل کو بدلا، باطل سے حق کی طرف ان کو لایا، کفر سے ایمان کی طرف ان کو لایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، فاروق نے سنا تو مسلمان ہو گئے۔ وہ قرآن مجید جس قرآن کے قریب جاتے وقت ان کی بہن نے ان کو روکا اور کہا کہ غسل کر کے آپ کو قریب ہونا پڑے گا، وضو کر کے آپ کو قریب ہونا پڑے گا۔ آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی وضو کا خیال نہیں آتا، کبھی طہارت کا خیال نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اسی وقت فوراً تمہیں وضو کا خیال آتا ہے۔ یہ اتنی عظیم اور ادب والی کتاب ہے، لہذا اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ یہ مثالی مکتب، میں تو یوں کہوں گا یہ مدرسے میں جس مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں، لاک ڈاؤن میں پورے مدرسے بند ہیں، ایک مدرسہ جو کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ ایک روشنی پھیلا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مثال آپ حضرات ہر مسجد میں خدا را کیوں جاری نہیں کرتے؟ چند نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو تو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اعزاز کر دیا ماشاءاللہ، ایک استاد کی رہبری میں آپ لوگ ماشاءاللہ چل پڑے، ان کے کہنے کے مطابق آپ سنتے رہے اور ان کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہے، آپ کو دعائیں یاد ہو گئیں، آپ کو الحمدللہ قرآن شروع کرنے کا موقع آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اسی طرح جمے رہیں گے، لگے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن یہاں اسی مسجد میں آپ علماء بن کر فارغ ہو جائیں گے، دین کے داعی بن کر فارغ ہو جائیں گے، دین کے مبلغ بن کر فارغ ہو جائیں گے۔ اس مثال کو اتنے پر بند نہ کریں، بلکہ اسی مثال کو، اسی تہذیب کو، اسی کلچر کو آپ اپنے گھروں میں جاری کریں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھروں کے مستورات میں جاری کریں، آپ جگہ جگہ کالجز میں جاری کریں، آپ جگہ جگہ ہاسٹلز میں جاری کریں۔ اس مزاج کو جہاں کہیں بھی آپ چاہیں، جہاں بھی دیکھیں، اس مزاج کو جاری کریں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تم کو قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تم کو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تم کو سمجھداری عطا فرمائی ہے، اللہ نے تم کو عقل مندی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اتنا مقام دیا، آپ کو جب اتنا اعزاز دیا کہ آج الحمدللہ ہم کچھ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ قرآن صرف تجوید سے پڑھ کر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے۔ کہو سارے انشاءاللہ سارے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، ان علماء کی زیر نگرانی، ان علماء کی سرپرستی میں، ان بزرگوں کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بہت اتنا لذت آئے گی، اتنی لذت آئے گی، اس لذت کو آپ ہی محسوس کریں گے، آپ کے علاوہ جو آپ سے دور ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ پوچھو ان اہل مدارس سے کہ تفسیر پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، وہ ان گہرائیوں میں اترنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور وہ صحابہ کے واقعات کو سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور قرآن کے نزول ایسا محسوس ہوتا ہے جو انسان اس کے اندر اترتا ہے،
ऐसे लगता है कि मैं कुछ मोतियां चुन रहा हूं, वो खत्म नहीं हो रही हैं। हर मोती के अंदर एक अलग अलग लज्जत महसूस हो रही है। मैं उस वक्त तक चुनता रहूंगा जब तक कि मुझे मौत ना आ जाए। इसी कैफियत के साथ आप आगे बढ़ें। वक्तु तअल्लुमी मिनल महदी इलल लहद। इतना नहीं है कि हम बचपन में पढ़ लें, छोड़ दें, हदिया कर दें, कुरान उठाकर ऊपर रख दें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उसको समझाने से पहले मैं तुमको कह दूं कि बच्चे को हाथ में कुरान थमा दिया, कहा कि ये जहेज के अंदर कुरान लाए हैं, बस पढ़ा तो कुछ नहीं, अमल तो कुछ नहीं किया, तजवीद मालूम नहीं, हरकत मालूम नहीं, मुरक्कब मालूम नहीं, मुफरद मालूम नहीं, सिर्फ एक मुरक्कब मालूम है, वो क्या है कि निकाह हो जाना, बस इतना ही पता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मालूम, दीन की समझ नहीं, कुछ भी नहीं। कुरान को हाथ में थमा दिया और कुरान को ऊपर उठाकर रख दिया। बाज़े मर्तबा हुफ़ाज़ को लाकर घरों में कुरान पढ़ाया जाता है, लेकिन घरों के अंदर कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अलिफ लाम मीम उनको पता नहीं, सूरह बकरा उनको पता नहीं, आले इमरान पता नहीं, सूरह निसा पता नहीं, कुरान की 114 सूरतें पता नहीं, सूरह बकरा की 286 आयतें पता नहीं, सूरह बकरा के 6200 कलिमात उनको पता नहीं, सूरह बकरा के 25200 हुरूफ उनको पता नहीं। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं क्या कहूं, कोई चीज उनको आती नहीं, लेकिन कुरान को उठाकर ऊपर रखते हैं और कुरान को बस इतना ही अदब करते हैं कि उसको लिहाफ में लपेट देते हैं, उसको उठाकर ऊपर रखते हैं। उसको कोई तिलावत नहीं करता, शाम में कोई तिलावत नहीं करता, सुबह कोई सूरह यासीन नहीं पढ़ता और रात को सोते वक्त कोई मुल्क नहीं पढ़ता, आयतुल कुर्सी कोई नहीं पढ़ता। ये ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया है। ये माहौल को हमारे खराब करने वाले कौन हैं? यहूदी हैं, वो भी तो अपनी जगह हैं, नसरानी हैं, वो भी अपनी जगह हैं, ये कुफार हैं, वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन हमने सबसे पहले उनके कल्चर को फॉलो किया है, हमने उनकी तहजीब को ले लिया है, हमने सारी चीजें उनकी ले ली हैं। अब ऐसे मौके पर हम कैसे बदल सकते हैं? मोबाइल फोन के अंदर वक्त देते देते रातें गुजर जाती हैं, व्हाट्सएप पर वक्त देते देते दिन तबाह हो जाता है, हमारे बिजनेस के पीछे पढ़ कर कॉल करते करते हमारे दिन तबाह हो जाते हैं। कभी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह का इतना अजीम कलाम एक दिन मेरा निकल रहा है, सूरह यासीन के बगैर निकल रहा है, सूरह फातिहा पढ़े बगैर मेरा दिन निकल रहा है, मैं सूरह बकरा को पढ़े बगैर पूरा दिन गुजार रहा हूँ। क्या फजीलत है सूरह बकरा की, किस अजीम किताब में सूरह बकरा पूरे कुरान का सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। इस सूरह बकरा को हम पढ़ने वाले ने लोग जादू टोने वगैरह से परेशान हैं, अहले बातिल का काबू उस पर नहीं होता जो सूरह बकरा पढ़ेगा, जादूगरों का जादू उस पर नहीं चलता जो सूरह बकरा पढ़ेगा। लेकिन आज हमारे घरों में सूरह बकरा की कोई तिलावत करने वाला नहीं। वो सहाबा के क्या मकान थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह बकरा को समझते समझते 12 साल गुजार दिए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह बकरा को तफसीर को समझते समझते 8 साल गुजार दिए। आज हमने, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, इन नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत घड़ियां अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ये थोड़े दिन का वक्फा जब इनको मिला, इसी तरह शिमोगा के अंदर एक आलिम दीन है, उनकी बच्ची, छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र ही क्या 7-8 साल की उम्र होगी। उस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के अंदर 17 पारे हिफ्ज कर लिए। उस बच्ची ने 17 पारे हिफ्ज किए। और इतना ही नहीं, बल्कि एक अजीब खबर हमने ये भी सुनी कि एक बच्चा था जिसका नाज़िरा कुरान खत्म हुआ था, उसी बहन का वो भाई है, उसी बहन का वो भाई है। हमने ये सुना था कि उसका नाज़िरा खत्म हुआ, ये लॉकडाउन से पहले सुना था, लेकिन परसों 15 तारीख को पूरे शिमोगा के अंदर पूरे उलमा ने जुड़कर एक तहनीयती प्रोग्राम पेश किया, इसलिए कि एक छोटा सा 7 साल का बच्चा या माफ करना 8 साल का बच्चा है जिसने सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। पूरे कुरान को सिर्फ 6 महीने के अंदर हिफ्ज कर लिया। अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने के 15 तारीख को जो गुजरा वक्त, उसमें उनका एक बहुत बड़ा तहनीयती प्रोग्राम वहां के उलमा ने मिलकर किया था। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला का करम है, एक तो आप अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, आप अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। दूसरी चीज, इस चीज को छोड़े नहीं बल्कि मजबूती से पकड़े रहें। आपके असातिज़ा को मजबूती से पकड़े रहें, आपके इमाम को मजबूती से पकड़े रहें, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते रहें और उनके अदब में कोई कमी ना वाक़े हो, इसका ख्याल रखें। इसीलिए कि ये तुमको तहजीब देते हैं, माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, यही तुमको सिखाते हैं कि इस दिवाजी जिंदगी में किस तरह रहना चाहिए, यही तुमको सिखाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर तुम्हें बताते हैं कि किस तरह जिंदगी के अंदर
चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब हालात हाजिरा में मुल्क के सतह में इन कैफियतों में हम मुल्क के अंदर किस तरह रहना चाहिए, ये तमाम चीजें यही इमाम, यही उलमा, यही तुम्हारे निगरान, ये तुमको बताते रहते हैं, ये तुम्हारी सही रहबरी करते हैं। लिहाजा आप हजरात से मेरी अदबन गुजारिश है कि हर चीज इनसे मशवरा करते रहें, बगैर मशवरे के आप अपनी तौर से कोई भी काम न करें, वरना पछतावा हो जाएगा, वरना परेशानी हो जाएगी। इनसे मशवरा करें, आगे बढ़ें, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह यकीनन आप हजरात के साथ रहेगी। और इस निज़ाम को ऐसे कायम रखें, ऐसे कायम रखें। मुझे नहीं लगता कि यह मकतब है, मुझे लगता है कि यह मदरसा है। मुझे मदरसा ही नहीं बल्कि क़याम और तान का मदरसा लगता है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को इतना बदला, इतना बदला, इस कदर निखारा थोड़े ही दिन के अंदर कि आप कुरान कायदा खत्म किए, कायदा तजवीद के साथ पढ़े, और आप में से माशाअल्लाह किसी ने तख्तियां सुनाई, आप में से अहादीस किसी ने सुनाए, आप में से हुरूफ मुक़त्तआत किसी ने सुनाए, और आप में से अल्लाह के नाम किसी ने सुनाए। और माशाअल्लाह मैं आने से पहले रास्ते में था, आप में से कोई नात भी पढ़ रहे थे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का कितनी भी तारीफ करें वो कम है। आज हम दुनिया वालों की तारीफ करते हैं। चलो सूरह फातिहा की तरफ देखें, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, और न ही गुमराहों के रास्ते पर। और आगे फरमाया अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। साहिब जलालैन लिखते हैं अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, इसकी मुराद को सबसे बेहतर अल्लाह ही जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। सूरह फातिहा में ऐ बंदे तूने सिराते मुस्तकीम अल्लाह से मांगा था, फजर में मांगा था, ज़ोहर में मांगा था, असर और मगरिब में मांगा था, इशा में मांगा था। ये तो नमाज पढ़ने वालों के लिए है, और जो नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए, उनके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है। ज़ोहर असर बिसर गया, मगरिब को मैं गया नहीं। ज़ोहर असर बिसर गया, मगरिब को मैं गया नहीं। इशा को मैं नशे में था, फजर को मैं उठा नहीं। ये तो उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ने वाले हैं, सिराते मुस्तकीम की भीख मांगने वाले हैं, अल्लाह से कहने वाले कि अल्लाह हमें रास्ता बता दे, हमें नबियों वाला रास्ता बता दे, सिद्दीकीन वाला रास्ता बता दे, शुहदा का रास्ता बता दे, सालिहीन का रास्ता बता दे, अत्किया का रास्ता बता दे, अस्फिया का रास्ता बता दे, सूफिया का रास्ता बता दे, मुबल्लिगीन का रास्ता बता दे, नेकोकारों का रास्ता बता दे। तो जब इतना मांगा तूने, तो अल्लाह ने मुतवज्जे करके तुझे बता दिया, चल आगे बढ़, सूरह बकरा को ले ले, पहली आयत को देख, इस किताब को थाम ले। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इस मुत्तकियों की सिफात को बयान फरमाया। ये वो लोग जो गैब पर ईमान लाने वाले हैं। एक चीज नजर आने वाली, एक चीज नजर नहीं आने वाली। मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हैं, ये गैब नहीं है। लेकिन हमने एक चीज को नहीं देखा, मौत के बाद की कैफियत को नहीं देखा, आलम बरज़ख को नहीं देखा, मैदान हशर को नहीं देखा, मैदान पुलसिरात को नहीं देखा, और हमने अल्लाह के सामने खड़े होने को नहीं देखा। इन तमाम चीजों को नहीं देखा, जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा। ये तमाम गैब हैं, लेकिन सब के सब आलम बरज़ख पर यकीन रखते हैं। हम मैदान हशर पर ईमान लाते हैं, मीज़ान पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने पर ईमान लाते हैं। यही तो गैब है। आपको तोहफे दिए गए, एक तोहफा नजर आ रहा है, एक तोहफा अंदर क्या है नजर नहीं आ रहा है, वो एक तरह का गैब है, वो नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा जिस तरह ये छुपी हुई चीज है, ये छुपे हुए चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को बताया कि तुम गैब पर ईमान लाओ। व युकीमूनस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। और वो मुत्तकी बंदे जो नमाज को कायम करते हैं, गैब पर भी ईमान लाते हैं, जिनके अकीदे अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, आखिरत पर जैसे कुरान में फरमाए गए उसी तरह के, उसी के मुताबिक हैं। और उसके बाद बताया व युकीमूनस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ के हमने उनको अता किया उसमें से खर्च करते हैं, सदका
صدقات عطا فرماتے ہیں، صدقات واجبہ دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقات نفلہ دیتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو کچھ کہ آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ سے پہلے نازل کیے گئے. وہ کون سی کتابیں؟ زبور، تورات، انجیل، ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ابھی تلاوت کیے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، جو نمازوں کو قائم کیے، جو خرچ کیے اور ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو تورات، زبور اور انجیل ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے طاقوں میں اس کو اٹھا کر رکھ دیا، جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، جنہوں نے تجوید کے تاج ان کو پتہ نہیں، جو ترتیل کے پاس جو قریب بھی نہیں آئے، جو قرآن کے سامنے نہیں آئے، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے یا الگ الگ سافٹ ویئر کی باتیں کرنے لگے، ہارڈ ویئر کی باتیں کرنے لگے، دنیا بھر کی باتیں انہوں نے حاصل کر لی، لیکن قرآن کو اگر نہیں سمجھا. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک. طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. ہم قرآن کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اٹھا کر اوپر رکھتے ہیں. اگر ہاتھ سے نعوذ باللہ کبھی کسی موقع پر کچھ بھول چوک سے قرآن گر گیا تو فکر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، آفت آئے گی. اور یہ ڈر کبھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے، ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے ہمارے گھروں میں اس کا ماحول پیدا نہیں کیا، ہمارا گھر صبح سویرے قرآن کی تلاوت سے آغاز نہیں ہوتا. تو بہر گئے آپ حضرات کی ذمہ داریاں ہیں، ان نوجوانوں کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی. میں آپ حضرات پر ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر اس قدر امید جاگ گئی ہے، اس قدر امید جاگ گئی. اگر یہ ماحول ہر مسجد کے اندر اطراف و اطراف رہنے والے تمام نوجوانوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیسا ماحول بن جائے گا؟ فرشتوں والا ماحول بن جائے گا. معاملات قرآن کے مطابق، معاشرتی زندگی قرآن کے مطابق، تمہارے اخلاقیات قرآن کے مطابق، تمہارے عبادات قرآن کے مطابق، حقوق اللہ قرآن کے مطابق، حقوق العباد قرآن کے مطابق، نکاح بیاہ کا معاملہ قرآن کے مطابق، ازدواجی زندگی قرآن کے مطابق، بیوی بچوں میں رہنا سہنا، یہ تمام چیزیں قرآن کے مطابق. اور تمام چیزوں میں ایک انسان قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو بہرکیف کتنی تبدیلی آئے گی، کیسا ماحول بن جائے گا، فرشتوں والا ماحول بن جائے گا. تو بہرکیف ایک ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے. آپ 28 ہیں، آپ 28 ہیں اور تقریباً پورے باگل کوٹ کے اندر تقریباً 28,000 نوجوان شاید کے باقی ہیں، ان تک پہنچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اور آپ ان کے اندر قرآن کے جذبات کو آپ ان کے اندر ڈالیں. آپ کا لباس یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کا رخ کرو، جب سجدے کا وقت آئے تو بہترین خوشنما لباس اختیار کرو. ماشاءاللہ آپ نے سنتوں والا لباس اختیار کیا، آپ نے ٹوپیاں پہنی، آپ نے بال سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کی، آپ نے داڑیاں بڑھا لی. کس لیے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے. یہ زندگی تو مختصر ہے. کورونا میں کروڑ پتی لوگ دنیا چھوڑ کر چلے جا چکے، سینکڑوں لوگ اپنے اپنے جائیدادوں کو چھوڑ کر چلے گئے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں نے کورونا کے اندر ایک صاحب کے ساتھ نکاح کا معاملہ تھا، نکاح کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے زمیندار انسان تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 8 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے انتقال ہو گیا. ایک انسان چلتا پھرتا ہوئے زمین پر، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آیتیں پڑھ کر ہم ڈالتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اگر کاش کے انسان اپنے اوقات کو سمجھ لے کہ کاش
کہ ہم بچپن میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو کھلونا دیتے ہیں، اگر وہ کھلونا نہیں دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بچہ روئے گا. اگر ہم پوری زندگی اس کو علم نہیں دیں گے، قرآن اور حدیث نہیں دیں گے، پوری زندگی بچہ نہیں، یہ بڑا ہو کر بھی روئے گا، جوانی میں بھی روئے گا، بڑھاپے میں روئے گا. اور خدا کی قسم اگر اس بچے کو جوانی میں، بچپن میں، بڑھاپے میں علم دین نہیں ملا تو وہ قیامت میں بھی روئے گا، قیامت کے موقع پر بھی روئے گا. تو لہٰذا آج دینداری کا آنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انجینئر نہیں بنے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ڈاکٹر نہیں بنے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پائلٹ نہیں بنے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سائنٹسٹ نہیں بنے، بلکہ ہم سب کچھ کریں، آگے بڑھیں، وہاں بھی مقام حاصل کریں، یہ دنیاوی ہنر میں بھی آگے جائیں، آپ نئے نئے ایجادات کو دنیا کے سامنے لا کر پیش کریں اور اپنی قوت اور اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کو پیش کریں. لیکن فرمایا رات کا جب وقت آ جائے تو ساتھ تمہاری تہجد بھی چل رہی ہو، تمہاری فجر بھی ہو رہی ہو، تمہاری تلاوت بھی ہو رہی ہو، سورہ یاسین بھی تمہیں یاد ہو، چلتے چلتے سافٹ ویئر تیار کر رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، کیا خوشنما موقع ہوگا. اور سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، تمہیں یقین ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں فقر اور فاقہ نہیں ہوگا. ارے آج ہم اپنے گھر کے اندر بغیر بلب کے نہیں رہ سکتے، LED لائٹ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. قبر اندھیری چیز ہے، اس کو کیسے روشنی کیا جائے؟ فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھے بغیر ہم نہ سوئیں، اس لیے کہ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھے گا اس کی قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا، اس کی قبر میں روشنی آ جائے گی. لہذا اس ماحول کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس ماحول کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. آپ حضرات کو دیکھ کر ایک ایسی امید آ رہی ہے، ایک ایسی امید اور ایک ایسا جذبہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہ علماء کی سرپرستی میں ماشاءاللہ آپ ان کا ادب کریں، آپ ان کا اتنا ادب کریں، اتنا ادب کریں. انہوں نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے، آپ لوگوں کو ایک راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے، آپ لوگوں کے گھروں کو سنوارنے کی کوشش کی ہے. آپ ان کا اکرام کریں، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کا اعزاز کریں. ماشاءاللہ مولانا کی اور بھی صلاحیت ہیں، وہ صفا بیت المال بھی چلاتے ہیں، سینکڑوں یہاں پر یتیم بیواؤں کو الحمدللہ وہ بھی وہ کام کرتے ہیں. میں تمام چیزوں کا پیچھے سے علم لے چکا ہوں. ماشاءاللہ آپ نوجوانوں کی بھی خدمات ہیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ بنائے. آپ کے جذبات کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کو اچھے اچھے پوسٹنگ پر اللہ تعالیٰ جگہ دے، آپ کے کمائیوں میں برکتیں دے، آپ کی تجارتوں میں برکتیں دے، آپ کی صلاحیتوں میں برکتیں دے. قرآن کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس کو تھام لیں، اس قرآن کا چرچا پورے باگلکوٹ میں کریں، اس قرآن کا چرچا پورے چپے چپے تک پہنچ کر کریں، اس تجوید کو آپ اپنے گھر گھر تک پہنچانے کی فکر کریں، اس ترتیل کو پہنچانے کی فکر کریں. آپ میں سے کوئی سدیس کے انداز میں پڑھنے والا ہو، شریف کے انداز میں پڑھنے والا ہو، حرم کے قاریوں کے انداز میں پڑھنے والا ہو، قاری عبد الباسط کے انداز میں پڑھنے والا ہو، سب پھیل کر محنت کریں. تمام مساجد کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں اور تمام مساجد کے اندر ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں جو اپنے گھروں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ماحول کی طرف لانے والے گھر بن جائیں. آج اگر ماحول کو اگر ہم نہیں بدلیں گے، اگر ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس جذبات کو لے کر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو خدا کی قسم جس ماحول میں میں اور آپ ہیں، پتہ نہیں کل کا مستقبل کتنا تاریک ہے، کتنا اندھیرے والا ہے اور کتنا ظلمت والا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اتنا ظلمت والا ہمارا بھیانک مستقبل ہے. اور ایک ہی امید کی کرن ہے کہ اس قرآن کی تفسیر، یہ قرآن کا ترجمہ، یہ قرآن کا پڑھنا اور یہ قرآن پر عمل کرنا، ایک ایک آیت کو سمجھنا، اس کو پھیلانا، اس کی روشنی کو لے جا کر پھیلانا، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کے جذبات کو بے انتہا قبول فرمائے. تو ماشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے، بطور لطیفہ ایک بات عرض کروں، شہر بیجاپور میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو شوق پیدا ہوا کہ وہ عربوں کا لباس پہنے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے وہ قبہ وغیرہ پہنتے ہیں، عربوں کا لباس آپ نے دیکھا ہوگا. اس کو پہن لیا اور اوپر جو امامہ ہوتا ہے اس کو باندھا عربی انداز میں، وہ رنگ وغیرہ پہن کر جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے. کہاں چلے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے اور نکلے، جمعہ کی نماز ادا کی اور راستے میں واپس جب آ رہے تھے، راستے میں ٹریفک پولیس نے ان کو روک لیا. اب دکھ تو کیا رہے ہیں، بلکہ سعودی کے نظر آ رہے ہیں، عربی نظر آ رہے ہیں. جیسے ہمارے ماشاءاللہ باگلکوٹ کے جو امیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں مسجد میں آیا ہے، مسجد تو پہلے ہی فارن کی نظر آ رہی، اس میں قطر کے لوگ دکھ رہے ہیں، دبئی والے لوگ دکھ رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. یہاں پر بھی یہ جو شیخ تھے وہ تو سعودی والے لگ رہے تھے، ان کو جو پکڑنے والا وہ کون تھا؟ وہ پولیس تھا، وہ ٹریفک پولیس تھا. اس نے کہا کہ تمہارا لائسنس کہاں ہے؟ اب انہوں نے سوچا کہ چھٹکارے کی کوئی وجوہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیا کریں؟ چلو اس کے سامنے میں عربیوں کا انداز پیش کروں،
عربیوں کا انداز پیش کروں تو اس نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. انہوں نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ جو ٹریفک پولیس تھا، وہ حوالدار تھا، اس کو کیا پتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ جماعت میں جا کر آیا ہے؟ وہ بھی 3 دن لگایا ہے، اور 3 دن لگانے والے کو سب سے پہلے الم تر یاد دلایا جاتا ہے. وہ اس کو کوئی چیز یاد آئے بھی یا نہ آئے تو اگر کسی کو بھی دیکھو وہ 3 دن جا کر آنے والے سب سے پہلے الم تر اچھا یاد کر لیتے ہیں. تو بہرحال اسے کیا پتا تھا؟ تو اس نے بھی، پولیس نے بھی کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیم. گاڑی سائڈ میں لائیے. الم یجعل کیدہم فی تضلیم. آپ گاڑی اپنی سائڈ میں لائیے. تو بہرحال ایک ایسا ماحول ہو جائے کہ پولیس والا بھی قرآن پڑھ رہا ہو. یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں. یہ ٹریفک پولیس والا بھی قرآن پڑھ رہا ہو، ایک غیر بھی ہے اسے بھی الم تر یاد ہو جائے. یہ ہمیں دیکھ کر یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا گنگنا رہے ہیں، ان کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہو جائے. جاتے جاتے ان کو بھی یاد دلا دیں، یہ یاد کر لو کل تک میں آؤں گا، تیری چائے بھی پیوں گا، لیکن یہ یاد کرو. ہمارے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے. اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، ہم تھوڑا اپنے آپ کو، اپنے اندر جذبات کو، اس کو اور آگے بڑھائیں گے. ہم محدود نہ کر لیں، ہم صرف اپنی تعلیم کے حد تک اس کو محدود نہ کریں، بلکہ آپ آئیں، میدان میں آئیں، اوروں کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں. اور بھی نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بے انتہا آپ لوگوں کو قبول فرمائیں. جی جو چاہ رہا ہے کہ اور بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، لیکن ماشاءاللہ عرض کرنے کے لیے کوئی رہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اتنی تیاری کی ہے، ماشاءاللہ اتنا آپ لوگوں نے بھی، کہ میں خود چاہ رہا تھا کہ آپ سے سنتا جاؤں. ہر ایک سے جنہوں نے جو حاصل کیا ہے وہ ساری رات مجھے سناتے رہے، تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال وقت کا تقاضا بھی ہے. آپ حضرات کے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے استاد محترم کی زندگی میں بھی اللہ خوب برکت نصیب فرمائے. آپ ان کا ادب کریں، آپ ان کا اکرام کریں، آپ ان کی خدمت میں رہیں. اور جو ذمہ داران ہیں محلے کے، ان سے بھی میری گزارش ہے، شہر کے بھی اگر کوئی ذمہ دار ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ہر مسجد میں اس ماحول کو قائم کریں، اور اس مکتب کو مثالی مکتب بنائیں، مثالی مکتب بالغات کا اس کو لقب دیں، اور اس کو پھیلائیں، پورے کے پورے اطراف صوبے میں پھیلائیں، پورے اضلاع میں پھیلائیں، بلکہ پورے ملک میں اس نظام کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، عمل میں خوب برکت نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.